دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا. فرمایا لیکن دنیا امتحان گاہ ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ طالب علم جب امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک کوسچن پیپر دیا جاتا ہے. وہ اپنی آنسر شیٹ کے اوپر ان کوسچنز کے آنسر لکھتا ہے. پھر ممتحن اس کو پک کرتا ہے. جو سوال ٹھیک ہو ان کے نمبر مل جاتے ہیں اور جوابات غلط ہوں تو پھر وہ نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں. بالآخر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کامیاب ہے یا ناکام ہے. اب یہ دنیا بھی انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، مگر یہاں کو لکھا ہوا کوسچن پیپر نہیں ملتا اور ہم ظاہری طور پر کسی آنسر شیٹ کے اوپر اس کے آنسر نہیں لکھتے، بلکہ یہاں کی ترتیب اور ہے. یہاں اللہ تعالی آلات کی شکل میں بندے پر سوالات بھیجتے ہیں اور ان حالات کے رد عمل میں بندہ جو کرتا ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے. مثلاً خوشی کے حالات بھیجے، یہ ایک کوسچن تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس خوشی میں حدود شریعت سے باہر نکل جاتا ہے یا اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. اگر اس نے شکر ادا کیا تو اس کا جواب ٹھیک، اور اگر فخر تکبر عجب میں آ گیا تو اس کا جواب غلط. اسی طرح اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندے کے اوپر بیماری، مشکل، پریشانی بھیج دیتے ہیں. یہ ایک کوسچن ہوتا ہے. دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جواب میں یہ بندہ کرتا کیا ہے. اگر تو بیماری کے جواب میں اس نے اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیے تو اس کا جواب غلط، اور اگر اس نے صبر کر لیا تو اس کا جواب صحیح. اب یہ امتحان میرا اور آپ کا ہر وقت ہو رہا ہے. ہر دن میں حالات بدل بدل کے آ رہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہم انسانوں کے درمیان بدلتے بدلتے رہے. کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہے، کوئی دے رہا ہے کوئی لے رہا ہے، کسی کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، کسی کو نوکری مل رہی ہے، کسی کو لاس ہو رہا ہے، کسی کو پروفٹ ہو رہا ہے. جس حالت میں بھی جو بندہ ہے وہ اس کے لیے امتحان ہے. آسان اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں تو یہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی آزمائش کے حالات آ جائیں تو یہ اس کے اوپر صبر کرے. صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی. چنانچہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شاہی دی کہ جیسی شاہی کسی اور کو ملی نہ. انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، ہوا ان کی ماتحت ہے. ایک شان تھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی. انہوں نے ان تمام نعمتوں میں اللہ رب العزت کی بندگی کی تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کو نعم العبد کہا. میرا کتنا اچھا بندہ. اور ایوب علیہ السلام پر دنیا میں امتحان آیا. بیوی فوت ہو گئی، بچے فوت ہو گئے، گھر گر گیا، باغات ختم ہو گئے، خود بھی بیمار ہو گئے. عجیب امتحان آیا.
مگر اس امتحان میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ کی یاد میں لگے رہے. اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے لیے 3 لفظ استعمال کیے اور ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا. کون سے 3 لفظ؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، میرا کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، وہ میری طرف رجوع کرنے والا. تو نرم بستر اور شاہی میں رہ کر کوئی اللہ کا شکر ادا کرے تو وہ بھی نعم العبد ہے، اور کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کر کے اپنے رب کو راضی کر لے تو وہ بھی نعم العبد. مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت خوشی ملتی ہے تو ہم اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف کرتے ہیں. مثلا اگر ایک بچہ نوکری کے انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، اب آپ اس کو بلا کر پوچھیں کہ سناؤ بھائی کیا ہوا، کہے گا جی اس نے یہ کوشچن پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، پھر اس نے یہ پوچھا تو میں نے یہ دیا. آپ کی ہر بات کے جواب میں میں اب وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر رہا کہ میرے مالک نے مدد کی، انٹرویو میں کامیاب ہو گیا. اب یہ انتصاب جو اس نے اپنی طرف کیا یہ غلطی کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ موقع کے مطابق اچھی بات اس کے ذہن میں نہ ڈالتے تو یہ کیسے ٹھیک انٹرویو دے سکتا ہے؟ اچھے اچھے کے دماغ گھوم جاتے ہیں، موقع کی بات ہی نہیں نکلتی ان کی زبان سے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ایسا ناشکرہ یہ انسان ہے کہ اگر بالفرض انٹرویو میں ناکام ہو جائے، اب نہیں کہتا کہ مجھے جواب دینا نہیں آیا، میں پزل ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، میں ٹینشن میں تھا، مجھے مشکل پیش آئی. نہیں، اب سارا بوجھ اللہ. کیا ہوا جی؟ وہ بھی اللہ کی مرضی، یعنی جو الٹا کام وہ معاذ اللہ اللہ کی مرضی، اور جو اچھا کام میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ہر اچھی بات کو اپنے رب کی طرف منسوب کر دیں. چنانچہ قرآن مجید پر جو ہے وہ اسلوب یہی ہے. فرمایا الذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے فَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ یشفین، وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. اب بھائی بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا ادب شفا دیا. تو دیکھو کھانا پینا نعمت تھی، اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا. تو یہ ایک نقطے کی بات ہمیں سمجھنی چاہیے تاکہ ہم ڈے ٹو ڈے اس امتحان میں کامیاب ہوں اور ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں. یہ مفت کی نیکیاں ہیں جو بڑی آسانی سے بندے کو مل جاتی ہیں، اس لیے کہ حالات آتے ہیں ان کو بندہ روک تو سکتا نہیں. کوئی یہ چاہے کہ حالات مختلف نہ آئیں، برے نہ آئیں اور وہ رہے دنیا میں، تو یہ ممکن نہیں. یہ ایسا ہی ہے کوئی کہے کہ میں دریا میں رہوں مگر پانی گیلا نہ کرے. بھائی دریا میں ہو تو پانی تو گیلا کرے گا. اس دنیا کا نام ہی مسائلستان ہے. ہر بندے کے پاس مسئلے. آپ دنیا کے کسی چھوٹے بڑے سے پوچھ لو، اسی کے پاس مسئلے ہوں.
نوعیت مختلف ہوتی ہے، مسئلے ہر کسی کے پاس. چلے ایک چھوٹے بچے سے پوچھیں بھائی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ، کہے گا جی بڑا پریشان ہو، امی مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی، بھائی جان تو کوئی پابندی نہیں، مجھ پہ پابندی، میں اکیلا نہیں باہر جا سکتا، میں کھیل نہیں سکتا، ہمسائے کا دوست انتظار کرتا رہتا ہے، امی مجھے جانے نہیں دیتی، میں بڑا پریشان ہوں. بس تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں نا اور مجھے امی باہر جانے دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے. چلے اب وہ ذرا بڑا ہو گیا، پڑھنے والا بن گیا. اب اس سے پوچھیں کہ جناب اب کوئی مسئلہ، کہے گا جی بس بڑا پریشان ہو، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق کسی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں جی، بالکل میرا دل نہیں کرتا پڑھنے، دعا کرو جی. اور میں پڑھتا بھی ہوں نا جی تو پتہ نہیں میں امتحان کے کمرے میں جا کے بھول جاتا ہوں، نشان کی بھی مرض ہے، تو دعا کر دو بس یہ کسی طرح پڑھائی کا مسئلہ ختم ہو جائے نا پھر میں ٹھیک. چلیں یہ یونیورسٹی کالج سے پڑھ لکھ کے فارغ ہو گیا. اب بتائیں بھائی اس وقت کوئی مسئلہ، تو جی 8-10 جگہ میں نے اپلیکیشن دی، انٹرویو بھی دیا، کہیں سے جاب آفر ہی نہیں آ رہی، امی بھی بڑی پریشان، میں بھی بڑا پریشان. دعا کرو کہیں مجھے اچھی جاب مل جائے. جاب مل گئی، اچھی تنخواہ ہے، سیٹل ہو گیا، گھر بن گیا. اب بھائی کوئی پریشانی، جی بس امی چاہتی ہے میری شادی کر دے. انہوں نے ایک جگہ پرپوزل بھیجی ہے، اس کا ابو نہیں مان رہا، بس دعا کرو کسی طرح اس کا ابو ہاں کر دے، کوئی وظیفہ بتا دو، میں وظیفہ کرنے کو تیار. میں بڑا پریشان ہوں. اب پریشانی ٹینشن کہ جہاں چاہتا ہوں وہیں شادی ہو جائے. شادی بھی ہو گئی. اب کچھ عرصے کے بعد اس سے پوچھو کہ جناب اب کیا حال ہے، من پسند کی شادی ہو گئی، اب تو 2-3 سال آپ نے خوشیوں کے گزار لیے، اب کوئی پریشان، بس کی کیا بتاؤں 3 سال ہو گئے ہیں، میری بیوی کو امید بھی نہیں لگ رہی، امی بھی پریشان ہے، گھر آتا ہوں تو بیوی بھی رو رہی ہوتی ہے، ڈاکٹر نے چیک کیا کہتے ہیں دونوں بالکل ٹھیک ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں. یہ عمل بتا دو کہ میری بیوی کی اللہ تعالیٰ خواہش کو پورا کرے. اب یہ ٹینشن بنی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے ہیں لیکن تمنا پوری نہیں ہو رہی. اچھا اللہ تعالیٰ نے تمنا بھی پوری کر دی، اولادیں ہو گئی بہت ساری. اب پوچھتے ہیں کہ بھائی اب آپ کی کوئی پریشانی، بس جی ٹھیک ہے لیکن میرا چھوٹا بیٹا تو بالکل ماننے کا نام نہیں لیتا، امی کو تو وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، اور وہ تو سارے گھر سے انوکھا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، یہ بچہ بنے گا تو کیا بنے گا. بچوں کی پریشانی سے لوگ پورے بچے بھی جوان ہو گئے. اب پوچھیں بھائی اب آپ کی کوئی پریشانی، تو جی کیا بتاؤں بڑی بیٹی کی عمر 25 سال ہو گئی، آپ کو پتہ ہے میں باپ ہوں، کوئی رشتہ اچھا آئے گا تو میں رشتہ کروں گا نا. اب بیٹی خود تو نہیں کہیں چھوڑ کے آتے، بہت میری بیوی بھی وظیفے کر رہی ہے اور میں بھی دعائیں مانگ رہا ہوں، دعا کرو کوئی اچھی پرپوزل میری بیٹی کے لیے آج. چلو جی بیٹی کی پرپوزل آ گئی، رشتے ہو گئے، بیٹے کی بھی پرپوزل ہے. اب پوچھو بھائی اب آپ خوش ہیں، اب تو بچوں کی شادیاں کر بیٹھے، مجھے کیا بتائیں بیٹی کی شادی خالہ کے گھر کی تھی، ہمیں کیا پتا تھا، اس نے تو بچی کو جیل کی طرح رکھا ہے، بیچاری فریج کا دروازہ ہی نہیں کھول سکتی اجازت کے بغیر. اب یہ پریشان، یعنی
نانا دادا بندہ بن جاتا ہے اور اس کی پریشانیاں اسی طرح جس طرح بچپن میں تھی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے ہی مسائل کم، بس نوعیت بدلتی ہے، پریشانیاں ہر وقت کوئی نہ کوئی رہتی ہے. کسی کو صحت کی طرف سے پریشانی، کسی کو اولاد کی طرف سے، کسی کو بیوی کی طرف سے، کسی کو بھائیوں کی طرف سے، کسی کو کاروبار کی طرف سے، کسی کو دفتر کی طرف سے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہیٹ ہر وقت ملتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں یہ پہنچا کے دیکھتے ہیں کہ میرے بندے تیرا ریئیکشن کیا ہے، تو کیسے بہیو کرتا ہے، تو ریٹیلیٹ کس طرح کرتا ہے. اگر تو مشکلات کے اوپر تو نے صبر کیا، اگر تو کرائسس کنڈیشن کو تو نے اچھی طرح مینیج کر لیا تو تو میرا صبر کرنے والا بندہ مقبول بن. اور اگر میں نے تجھے فراخی دے دی، کاروبار چلا دیا، ملٹائی ملینر بنا دیا، اور تو نے اپنے مال کے باوجود گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھا، تو میرے بندے تو میرا شکر گزار بنتا. اس حالت میں بھی کامیاب، اس حالت میں بھی کامیاب. اب یہ امتحان انسان کا ہوتا رہتا ہے. عام طور پر دیکھا گیا کہ خوشی کی کنڈیشن میں، نعمتیں ملنے میں تو چلو کوئی الحمدللہ نکل ہی جاتا ہوگا زبان سے، ورنہ تو کئی دفعہ دیکھا وہ بھی نہیں نکلتا. تجربہ ہے ہمارا کہ جس بندے کا کاروبار اتنا اچھا کہ اپنے گھر کے علاوہ 40 گھروں کو وہ رزق دے سکتا ہے، اتنا اچھا کاروبار، اس سے پوچھیں بھائی سنائے کام کیسے ہے، تو تیری وقت گزارا ہے. یہ عجیب بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہماری زبان چھوٹی ہوتی ہے. حق تو یہ تھا کہ وہ پوچھتا تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے، ہم رو کے کہتے میرے مالک کا مجھ پر احسان، اس نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عطا فرمایا، میں اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے تو مجھ پر بے انتہا نعمتوں کی بارش کی تھی. مگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اس کھلے دل سے ادا نہیں کرتے. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تھوڑا مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، انوانٹیڈ قسم کے سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں، اس وقت ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے شروع کر دیتے ہیں. اندازہ لگائیے، ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا، آپ پوچھیں کہ بھئی کیا ہوا، آپ مسجد میں آج کل نظر نہیں آ رہے، تو جواب ملے گا بس کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو گئے تو میں آ جاؤں گا. کیا مطلب کہ کاروبار میں خرابی آئی تو سب سے پہلے جو دروازہ چھوٹا وہ پروردگار کا دروازہ، اپنا گھر نہیں چھوڑا کہ وہاں نہ جائے، دوسرے دوستوں کا گھر بھی نہ چھوڑا، رشتے داروں کا بھی نہیں چھوڑا، سب کیا آ جاتا ہے خدا کو گھر لیا. تو حالت تو یہ ہے ہماری، ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو بس سب سے پہلے مسجد کا راستہ بھول جاتے. اس لیے آج کے اس عنوان میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات ہر طرح کے آئیں گے، ہمیں مشکل حالات میں صبر کرنا ہے اور اچھے حالات میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا. یہ سبق ہم نے اگر پڑھ لیا تو بس ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھرنا شروع ہو جائے. کتنے اچھے اچھے موقع ہوتے ہیں نیکیاں کمانے کے اور ہم ان کو مس کر جاتے ہیں. اتنے اچھے موقع ہوتے ہیں کہ ہم ان پر اگر اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق بہیو کرتے تو پتہ نہیں کتنا آگے ملتا. مومن کو تو دنیا میں ہر مصیبت وجہ ملتا، سو مچ سو نبی اسلام تشریف فرما ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں.
چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ صدیقہ جو ہے بڑی حیران، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا چراغ بند ہوتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، اور آپ نے چراغ کے بجھنے پر پڑھے. نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ عائشہ، مومن کو دنیا میں جو کوئی بھی تکلیف مصیبت غم ملتا ہے، چھوٹا یا بڑا، اگر اس کے اوپر وہ یہ الفاظ پڑھ دے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرما دے. اب بتائیں کہ چراغ کے بجھنے پہ اگر مومن کو اجر مل سکتا ہے، تو پھر زندگی کا کون سی مصیبت ہے جس پر اجر نہیں مل سکتا؟ ہر مصیبت سے ہم اجر پا سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. علماء نے لکھا ہے کسی آدمی کی 2 جیبیں اور اس نے اپنی گھڑی ایک جیب میں ڈالی، نکالنے کا وقت آیا تو دوسری میں ہاتھ ڈال بیٹھا، تو گھڑی نہیں تھی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک شوق ہوا، مینٹل شوق، وہ میری گھڑی، اور اس کو دوسری جیب میں مل گئی. یہ جو ایک لمحے کا مینٹل سٹریس اس کو ملا، اللہ مومن کو اس پر بھی اجر عطا فرمائے. تو مومن کے تو مزے ہیں، جس مومن کو چھوٹ دیکھنے کا ثواب ملے، پیشاب کرنے کا ثواب ملے، اللہ اکبر، اس مومن کے کیا مزے. ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں، اور یہی ان محفل میں بیٹھ کے ہمیں سیکھنا ہے. عبادت کا تعلق صرف مسلح کے ساتھ نہیں ہے، یا مسجد کے ساتھ نہیں ہے. عبادت کا تعلق پوری زندگی سے، پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی ہے. اچھا، یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت بندوں پر اتنے رحیم ہے، کریم ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غم اور پریشانیاں بھیجتے ہی کیوں؟ سب کا رزق وسیع کر دیتے، سب کو صحت دے دیتے، سب کی مرادیں پوری کر دیتے. تو علماء نے لکھا کہ اگر سب کی منشا ادھر پوری ہو جاتی تو پھر امتحان کا کیا ہوتی؟ امتحان گاہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندے کی کچھ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی. کہیں بن مانگے مل جاتے ہیں، کہیں مانگے سے بھی نہیں ملتا. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. وہ جگہ جہاں مومن کی ہر خواہش پوری ہوگی اس کا نام جنت ہے، اور ابھی جنت میں تو نہیں پہنچے. وہاں جب مومن داخل ہوگا کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اللہ کے لیے کہ سب حزن ختم ہو گئے. تو دنیا میں جب تک ہے تو یہ حالات ہمارے ساتھ ہیں، موت تک رہیں گے. ہاں البتہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ کئی مرتبہ انسان مشکل کے اوپر صبر کی بجائے بے صبری کر لیتا ہے تو بہت بڑے اجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. یہ صبر کا لفظ قرآن مجید میں 99 مرتبہ استعمال ہوا. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، تھام لینا. مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آئی، اب زبان سے کچھ الفاظ شکوے کے نکلنا چاہتے ہیں، مگر یہ بندہ اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، روک لیتا ہے. اسے تھامنے اور روکنے کا نام صبر ہے. اور اگر انسان کے جسم میں
आधा में फ्रस्ट्रेशन हो और जुबान से कितने के अल्फाज निकले तो इस कैफियत को बेसब्री कहते हैं। तो बेसब्री से इंसान अजर से महरूम होता है, सब्र से इंसान अजर पा लेता। और कई मर्तबा ये ध्यान में रखना कि रहमत की शक्ल में रहमत पोशीदा होती है। रहमत की शक्ल में रहमत पोशीदा होती है। जाहिरी तौर पर वो रहमत नजर आती है, हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। अब इसकी मिसाल, आप घर में बैठे कमरे में काम कर रहे हैं, आपको अपने इकलौते बेटे के रोने की आवाज आती है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। आप अपनी बहन से पूछते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है? वो कहती है कि साथ वाले कमरे में। तो पूछते हैं कि इसकी अम्मी इसको अटेंड क्यों नहीं करती? वो कहे जी कि अम्मी ही तो अटेंड कर रही है और उसको रुला रही है। तो आप हैरान होते हैं कैसी बात है, इतने प्यारे बेटे को ये रुला रही है, चुप नहीं करवाती। तो आप तो जाहिर में रहमत बच्चे में नजर आती है, मगर मां बच्चे के लिए रहमत है, रहमत तो नहीं होती। अब आपको बताया जाए कि जी बच्चे ने पोटी कर दी थी, नजासत उसके जिस्म पे लग गई थी, अब इसकी मां उसको गर्म पानी और साबुन से नहला रही है। तो जब आप ये अल्फाज सुनेंगे ना कि मां उसको नजासत से धो के साफ कर रही है, अब आपको बात समझ में आएगी कि वाकई मां अपनी शफ़क़त और मोहब्बत की वजह से बच्चे के जिस्म पे नजासत नहीं देख सकती, उसका रुलाना भी बच्चे के हक में रहमत ही है। बिल्कुल इसी तरह कई मर्तबा हम गुनाहों के जरिए अपने दिल को मैला कर लेते हैं, गुनाहों की नजासत हमारे मन में आ जाती है, और अल्लाह ताला बंदों पर शफीक है, वो मन की नजासत को मुनासिब नहीं देखते, नहीं समझते, तो वो बंदे के ऊपर कुछ हालात भेज देते हैं। वो हालात असल में क्लीनिंग प्रोसेस होता है। बंदा उन हालात में कभी रो पड़ता है, कभी आंखें भरता है। ये जो आंखों से निकला आंसू है, ये उसके दिल के जुल्मत को धो देता है, और इस तरह ये गम बंदे के पाक होने का सबब बन जाता है। तो रहमत की शक्ल में रहमत पोशीदा हो। कई मतलब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे यहां पर देखें क्या दर्द है, और वो देखता है तो एक फोड़ा बन गया। तो कहते हैं जनाब ऑपरेट करना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में 1 हफ्ता रहना पड़ेगा, इतना इतना खर्चा आएगा। मेरे पास मगर टाइम नहीं है, आप मिन्नत करते हैं प्लीज टाइम दे दें। वो कहेगा मैं बड़ा बिजी, आप कहते हैं जी प्लीज, बल्कि सिफारिशें करवाते हैं कि जी टाइम दे दें ताकि जल्दी मेरा ऑपरेशन कर दें। आप हकीकत में मिन्नत कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि जनाब जल्दी मेरे जिस्म पे छुरी चलाएं, जल्दी मेरे अंदर से खून निकालें। अब जाहिर में तो आप इसी के लिए कह रहे हैं ना, रहमत है देखने में, लेकिन आप इसको अपने लिए रहमत समझ रहे हैं। चुनाचे सर्जन आपके जिस्म को चीरता है, अंदर से क्या गंद बला निकाल के, काट के, साफ करके टांके लगा देता है, और जब आप शिफा पा लेते हैं तो आप उसी डॉक्टर को शुक्रिया के फूल भेज रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भी बाज़ औक़ात रहमत के हालात आते हैं, मगर वो रहमत की शक्ल में बंदे के लिए रहमत होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसमें अल्लाह ताला के और करीब होने की जरूरत होती है, और ज्यादा शुक्र अदा करने की जरूरत होती है। कई मरतबा मुआलिज कहते हैं जी कि आपका खून वो ठीक नहीं रहा, अब इसको साफ करने के लिए आपको कड़वी दवा पिलानी पड़ेगी। आपका
کڑوی دوا خوشی سے پیتے ہیں، اس لیے کہ اس کڑوی دوا میں آپ کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کڑوے حالات میں بندے کے تکبر کا، عجب کا، غفلت کا علاج موجود ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ تو جب ہم کبھی غافل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غم بھیج دیتے ہیں۔ بلکہ ہمارے مقابر نے لکھا کہ خوشی کے حالات میں بندے کی اتنی ترقی جلدی نہیں ہوتی جتنا غم کے حالات میں ترقی ہوتی ہے۔ غم میں ترقی بہت تیز ہوتی ہے۔ ایک عجیب واقعہ، ایک نیک بزرگ تھے بڑے میاں، بیوی بھی بہت زیادہ نیک تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ جی میں بہت درود شریف پڑھتی ہوں لیکن مجھے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، آپ مجھے کوئی عمل بتائیں میں وہ کرتی ہوں تاکہ زیارت ہو نصیب ہو جائے۔ انہوں نے کہا عمل تو میں بتاؤں گا، کرنا پڑے گا۔ بیوی نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کل جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے دلہن والے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ جانا۔ وہ بھلی بندی اس نے خاوند کی بات پہ عمل کیا، نہا دھو کے اور خوب اچھے دلہن والے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے وہ دلہن بن کے بیٹھ گئی۔ اب یہ بڑے میاں اس کے بھائی کے گھر چلے گئے اور بھائی کو کہا کہ دیکھو اپنی بہن کا حال، عمر دیکھو اور حال دیکھو، کہ دیکھنے کو منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی کو بڑا غصہ آیا، وہ ان کے ساتھ آیا۔ جب اس نے بہن کو دیکھا واقعی وہ تو دلہن کی طرح سجی بیٹھی تھی، تو بھائی نے تو بہن کو ٹکا کے ڈانٹا، شرم نہیں آتی تمہیں، حیا نہیں آتی، یہ تمہاری عمر ہے، یہ تمہارے چلن ہے، یہ تمہارا حال ہے۔ اتنی کڑوی کسیلی اس نے سنائی کہ یہ بیچاری تو رو 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 کے ہلکان ہو گئی، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اللہ کی شان کہ جب نیند آئی تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ خیر خوشی بھی ہوئی اور اس کو پریشانی بھی۔ اپنے خاوند کو بتایا کہ مجھے زیارت تو ہو گئی مگر یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے آپ ہی نے تو کہا تھا میں دلہن بنا اور آپ ہی نے میرے بھائی کو جا کے بتا دیا، یہ کیا معاملہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی، میں نے تمہیں گھر میں اتنے پیار محبت سے رکھا، کبھی تمہارے دل پہ کوئی غم پریشانی نہیں آنے دی۔ ان خوشی کے حالات میں جتنے مرضی وید وظیفے کرتی یہ نعمت شاید آپ کو نہ ملتی، تو میں نے سوچا کوئی ایسا حیلہ کروں کہ آپ کا دل ٹوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انا عند منکسرۃ القلوب، ٹوٹے فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے دلوں میں مجھے ڈھونڈو، میں ٹوٹے دلوں میں ملتا ہوں۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب دل ٹوٹتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے بندے، تو فرمایا کہ بھائی نے ڈانٹا، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ نے تمہاری مراد کو پورا کر دیا۔ تو یہ پریشانیاں آتی ہیں کئی مرتبہ۔ ہاں ایک بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ جب بڑے اجر ملنے کی توقع ہو تو پھر انسان کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت بھی جھیلنی آسان ہوتی ہے۔ اس کی مثال سنیے، سخت سردی کا موسم ہے، چلڈ ایئر تیز رفتار سے چل رہی ہے، بندے کے سینے سے پار ہوئی جاتی ہے، باہر کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا،
ایک آدمی اس وقت بھی جاگ رہا ہے، آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں، ٹھنڈی ہوا میں تھپیڑے کھا رہا ہے، لیکن مارکیٹ کا چکر لگا رہا ہے۔ اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کیا بنا، جا کے گرم رضائی میں لحاف میں سو کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہے گا جناب میں ہوں پہرے دار، چوکی دار، میں رات کو جاگ کر پہرا دوں گا تو مہینے کے بعد مجھے اچھی تنخواہ مل جائے۔ اب اتنی مصیبت کا وقت گزارنا بھی اس بندے کے لیے آسان، کیونکہ اس کو اجر ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ تو جب بڑا اجر ملنے کی توقع ہو تو بندے کے لیے پھر مشکل برداشت کرنی کوئی مشکل نہیں ہوتی، بندہ اسے خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں شادی شدہ عورت جو علاج کروا رہی ہے کہ میری اولاد ہو جائے، اس کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ جب مجھے امید لگ گئی تو 9 مہینے تو مجھے بیماروں کی طرح گزارنے پڑیں گے، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ کوئی کام کر سکوں گی، کئی دفعہ بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، اور 9 مہینے بعد عورتیں تو بالکل مصیبت میں گزارتی ہیں، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو میرے لیے تو زندگی موت کا وقت ہوگا، اتنی عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوگا تو میں چند سال کے لیے اس کی 24 گھنٹے کی خادمہ بن جاؤں، نہ اپنی سہولت سے کھا سکوں گی، نہ پی سکوں گی، نہ خاوند کے ساتھ وقت گزار سکوں گی، مجھے سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن اس تمام مشقتوں میں سے گزرنے کے لیے وہ تیار، کیونکہ اس کا جی چاہتا ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو جب اجر ملنے کی توقع ہو تو پھر مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اگر دل میں پکا یقین ہو کہ ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے تو پھر مشکلات نہیں رہتی، بندہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے۔ بس یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ آج اکثر ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بے صبری کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم آئے، صبح ناشتہ تیار نہیں تھا، میٹنگ پہ جانا تھا، اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے، فوراً بیوی کے بارے میں 2-4 کمنٹس دے دیں گے، فجر کے وقت بچہ لیٹا ہوا ہے، جوانی کی عمر ہے، نیند آتی ہے، تو اس عمر میں تو باپ کو اہتمام سے جگانا پڑتا ہے، اور ہم اس وقت اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتے اور چھوٹتا ہی اٹھا نہیں، نماز بھی پڑھنی، مرنا نہیں، تجھے قبر یاد نہیں، بس ہم اس ان الفاظ میں بیٹے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اندر سے بیٹے کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ دو بھائیوں کے اندر معمولی سی بات پہ رنجش ہو جاتی ہے، مقدمے چل پڑتے ہیں، دو دوست ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو معمولی باتیں بے صبری کی وجہ سے ہماری زندگی کی مصیبتیں بن جاتی ہیں اور ضد بازی میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، تو زمین تقسیم ہوئی تو آدھا مربع اس کو ملا، آدھا اس کو، درمیان میں جو باؤنڈری لائن تھی اس کے اوپر ایک درخت تھا، ایک نے کہا یہ سارا میرا، دوسرے نے کہا نہیں سارا میرا، اب اس پہ جھگڑا ہو گیا، ایک نے مقدمہ کر دیا، دوسرے نے بھی وکیل بنا لیا، اب اور کچھ پیسے تو تھے نہیں، زمین کا ٹکڑا بیچتے وکیل کو دیتے، ادھر والا بھی زمین کا ٹکڑا بیچتا وکیل کو دیتا، دیتے دیتے ایک وقت آیا کہ اس نے بھی زمین ساری بیچ کے وکیل کی فیس دے دی اور اس نے بھی زمین بیچ کے وکیل کو فیس دے دی، اور جج نے فیصلہ کیا کہ درخت کو کاٹ کے آدھی لکڑی اسے دے دی جائے، آدھی اس کو دے دی جائے۔
یہ ہماری ضد بازی ہے، صبر نہیں ہے ہمارے اندر. تو اگر ہمارے اندر صبر آ جائے، ہماری زندگی کی ترتیب سیدھی ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، ہم اسی دنیا میں ہمیں جنت کے مزے آنے لگ جائے. یہ جو ہر وقت ٹینشن، ہر وقت فرسٹریشن، اینگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری بے صبری کے نتیجے ہوتے ہیں. صبر کے ساتھ بندہ رہے. سوچے کہ اگر اچھے حالات ہمیشہ نہیں رہتے تو برے بھی تو ہمیشہ نہیں رہتے، برے بھی چلے جاتے ہیں. ہم سے تو درخت اچھا، ہم نے سرد علاقوں کے درختوں کو دیکھا کہ جب ونٹر شروع ہوتا ہے نا تو ان کے پتے بھی گر جاتے ہیں، پھل بھی ختم، اور بالکل خشک لکڑی کی طرح وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں. پھر ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے لگتے ہیں، سنو پڑتی ہے، سلیٹ پڑتی ہے کئی مرتبہ، مگر وہ درخت تو نمن نسیوں کھڑا ہے اکیلا. اس درخت کو بھی پتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہے، میرے پتے مجھ سے گر گئے، پھل جدا ہو گیا، میں اس وقت ایک مردہ درخت کی طرح، خشک لکڑی کی طرح ہوں، اور مجھے یہ وقت گزارنا ہے. اور یہ میرے مشکل حالات کا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. چنانچہ وہ 2-3 مہینے درخت صبر کے ساتھ گزارتا ہے، اور ادھر سے سردی کا موسم ختم، بہار کا موسم شروع، پھر اسی درخت میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پھر پتے لگ جاتے ہیں، پھول بن جاتے ہیں. اللہ اسی درخت کو پھلوں سے لاد دیا کرتے ہیں. تو کیا ہم اس درخت کی طرح بھی صبر اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے؟ اگر ہم آج اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں تو سسرال جاتے تیسرے دن وہ ادھم نہ مچائیں. ان کو پتا ہوگا کہ ہاں مجھے یہاں اپنا مقام خود بنانا ہے، اور اگر حالات فیوریبل نہیں، میں خدمت کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اپنی وفا کے ذریعے میں ان کے دل جیت لوں گی. یہ میری ساس مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار محبت سے رکھے. مگر ہوتا کیا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ساس نے اچھی نیت کے ساتھ سمجھا دی، بیٹا ایسے نہیں ایسا کرتے ہیں، تو سوچتی ہے اچھا ابھی سے روک ٹوک شروع ہو گئی، اس کو تو ابھی سے شروع کرنا چاہیے، ابھی سے اس کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. ڈائریکٹ امی کو فون، مشورے ہو رہے ہیں، کنسلٹنٹ بن گئی ماں اس کی. اب ڈے ٹو ڈے ایک جنگ چل رہی ہے، کچھ عرصہ یہ کولڈ وار ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد پھر کھلم کھلا جنگ ہوتی ہے. سب بے صبریاں. تو صبر کے مضمون پر ہمیں بار بار کہنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. خوشی کے حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور غم کے حالات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس پر امتحان، آزمائش، ابتلا بھیج دیتے ہیں. فإن صبر اجتباہ، اگر وہ صبر کر لے تو اسے اپنا مجتبی بنا لیتے ہیں. وإن راضی اصطفاہ، اور اگر وہ اس پر راضی ہو اپنے رب سے تو مصطفیٰ بنا دیتے ہیں. تو اللہ والے ان مصیبتوں پر صبر ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے اللہ سے خوش ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات میرے مالک کی طرف سے مجھ پر بھیجے گئے ہیں، یہ میرے پاس مہمان ہیں اور مہمان کے آنے پر مجھے خوشی کا اظہار کرنا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست، اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملے، اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سڑی ہوئی سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی، بلکہ اس بات کو سوچ کے خوش ہونا کہ اللہ جب آپ نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے آپ نے یاد رکھا تھا.
یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا. ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا انعام ہے. اس کو مت دیکھیں کہ ملا کیا ہے، اس کو دیکھیں کہ میرے مولا نے مجھے یاد رکھا. اس لیے ہمارے اکابر غم میں بھی خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. علماء نے واقعہ لکھا ہے، مولانا عدوب رحمت اللہ علیہ نے بھی، کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک خادم تھا، غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا. یہ دیہات علاقے سے آیا تھا، مگر اتنا بادشاہ کے ساتھ مخلص تھا کہ بادشاہ کی نظر میں بہت جلدی بڑا مقام پا گیا. جو پرانے لوگ تھے وہ جیلس ہونے لگے. چنانچہ ایک دن انہوں نے بات کی بادشاہ سے کہ جناب شکل میں ہم اچھے، عقل میں ہم اچھے، نسب میں ہم اچھے، مال میں ہم اچھے، یہ دیہاتی کا لڑکا آ گیا ہے اور جو آپ کی محبت کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ کسی اور پہ پڑتی نہیں. تو بادشاہ نے کہا اچھا میں اس پر کسی وقت جواب دوں گا. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دن گزر گئے، لوگوں کے ذہن سے وہ بات ہی نکل گئی. ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگایا جو بڑا کڑوا بکٹ تھا. اس نے کاشیں بنوائی اور سب اعتراض کرنے والے جو تھے نا دوست، ان سب کو ایک ایک کاش دی. جس نے منہ سے لگایا اس نے تھو تھو کر دیا. بڑا کڑوا، بہت ہی کڑوا. جی میری تو زبان سے کڑواہٹ جا نہیں. بادشاہ نے سب کو دیکھا، سب نے یہی کام کیا، لیکن جب ایاز کو دیکھا تو وہ کھائے چلا جا رہا تھا. بادشاہ بھی حیران ہوا. بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ کڑوا نہیں؟ بادشاہ کڑوا تو بہت ہے، کھائے چلے جا رہے ہو. کہ جی بادشاہ سلامت مجھے یہ خیال آیا کہ میں آپ کے ہاتھوں سے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کے کھا چکا، اگر آج مجھے کڑوی بھی مل گئی تو واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی، مجھے حیا آئی، میں کڑوی کیسے واپس کروں، میں نے اس کو بھی کھا لیا. تو بھائی جس پروردگار نے عزت دی، صحت دی، اولاد دی، کاروبار دیا، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، خوشیوں بھری زندگی دی. آپ زندگی کو دیکھیں نا، صحت زیادہ بیماری تھوڑی، پیٹ بھرے کا وقت زیادہ فاقے تھوڑے، خوشی کی زندگی کے حصے زیادہ اور غم تھوڑے. تو معلوم ہوا کہ جب اتنا عرصہ اس کی نعمتوں پہ چلتے رہے اور خوشیوں والی زندگی گزارتے پھرے، اگر کبھی کوئی غم کا لمحہ بھی آ جائے تو اپنے رب کا شکوہ کرنا زیب نہیں دیتا. لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ. کہ محبوب کا لطف تو ہمیشہ اور محبوب کی ناراضگی کبھی کبھی. لطف سجن دم بدم، کہرے سجن واہ گاہ. عیدی سجن واہ واہ، عربی سجن واہ واہ. میرے محبوب میں ایسے بھی آپ سے راضی اور میں ایسے بھی آپ سے راضی، آپ کی خوشی پہ میں قربان. تو انسان کی طبیعت ایسی بن جائے کہ اللہ رب العزت جو حالات بھیجیں بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہے. بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت کو ٹلتی، بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت نہیں ٹلتی.
مصیبت پر صبر کرنے کا جو ثواب ملنا تھا بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ عبدالوہاب شیرازی رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ. تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کیا لا الہ الا انا محمد رسولی. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. اور اس کے آگے لکھا من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلا پہ صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا. اللہ رب العزت ہمیں صبر و ضبط والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صبر ایک بنیادی صفت ہے اور مختلف حالات میں صبر کرنے سے اس کے نام مختلف علماء نے رکھ دی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کا نام پاک دامنی ہے. اگر رزق کی فراوانی کے باوجود عیاشی سے اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اس کا نام تزکیہ نفس ہے. اگر ایک آدمی جہاد میں صبر کے ساتھ حصہ لیتا ہے، برداشت کرتا ہے ہر قسم کے حالات کو، اس کا نام شجاعت ہے. اگر غصے کے حالت میں کوئی بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام حوصلہ ہے. اگر حادثات زمانہ پہ صبر کر لیتا ہے اس کا نام علم ہے. اگر دوسروں کے عیوب دیکھنے کے باوجود ان کی پردہ داری نہیں کرتا، پردہ پوشی کر جاتا ہے، تو اس کا نام ستر پوشی ہے. اگر بقدر ضرورت ملنے پر خوش زندگی گزارتا ہے تو اس کا نام قناعت ہے. اگر لذائذ دنیا پہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام زہد ہے. اگر معصیت سے، گناہوں سے بچنے پر صبر کر لیتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہے. اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبتوں پر کوئی بے صبری کا کام نہیں کرتا تو اس کا نام صبر ہے. اب بتائیے، ایک صبر کی صفت حاصل ہونے پر مومن کو اتنی صفات خود بخود مل جاتی ہے. تو یہ تو امت صفات ہوئی، سب صفات کی ماں ہوئی. تو ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے. یہ صبر ہی تو تھا نا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچا لیا. آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو جس ماحول میں گناہ کی دعوت ملی وہ پرفیکٹ ماحول تھا گناہ کے لیے. مثال کے طور پر ان کی جوانی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چڑھتی جوانی میں یہ شہوت کا سمندر بندے سے قابو نہیں آتا. جوانی کی عمر پھر مجرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. غیر شادی شدہ بندے کے اندر شہوت کا زور اور زیادہ کہ اس کے لیے آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی اس کے پاس. یہ بھی موجود ہے. پھر دیکھیے کہ مکان خالی ہے اور اس کو تالے لگ چکے تو کسی کے آنے کا ڈر خوف بھی نہیں. پھر دیکھیے کہ بے وطنی کی زندگی ہے. اپنے وطن میں تو بندہ عزت کے مارے گناہ نہیں کرتا، اور یہی چلا جائے یو کے تو سمجھتا ہے یہاں کس کو پتا، وہاں پھر اپنی مرضی پوری کر لیتا ہے. تو وہ پردیش میں تھے جہاں کوئی واقف نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے. یہ چیز گناہ کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتی ہے کہ
کہ گم نامی میں ایک عمل ہو رہا ہے، نہ باپ دادا پہ الزام جانے کا خطرہ، نہ خاندانی عزت ہاتھ میں ملنے کا ڈر، تو پردیس بھی ہے۔ پھر اور دیکھیں کہ جو عورت بلا رہی ہے وہ ملک کی فرسٹ لیڈی ہے، شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت ہوگی، جس کو بادشاہ نے بیوی کے لیے چنا، اور پھر یہ اس کے ماتحت بھی ہے۔ اللہ اکبر! جب بندہ نوکر ہو، غلام ہو، ماتحت ہو، تو ویسے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اس کی تو ہر بات پوری کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس نے دھمکی بھی دی کہ اچھا اگر بات پوری نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دلواؤں گی، تو بندہ دھمکی میں بھی آ جاتے ہیں کئی مرتبہ۔ تو اگر آپ غور کریں تو اتنی باتیں گناہ کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنا رہی ہیں، لیکن ہوا کیا؟ جب اس نے کہا قالت ہیت لک، جواب میں فوراً فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اپنے آپ کو تھام لیا۔ حتیٰ کہ اسی عورت نے بعد میں گواہی دی، انا راودتہ عن نفسہ فاستعصم، میں نے اسے اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی، اس نے اپنے نفس کو تھام لیا تھا۔ یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ صبر نصیب ہو جائے تو معصیت سے بچنا ہمارے لیے آسان، تو صرف مصیبت ہی آسان نہیں ہوگی، معصیت سے بچنا بھی آسان ہو جائے۔ اس لیے اس صبر کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے۔ اب ذرا طلباء سے چند باتیں۔ صبر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف زاویوں سے بیان کیا، عجیب اس کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صبر کرنے کا حکم دیا، امر کا صیغہ، فرمایا اصبروا وصابروا۔ اب یہ اصبروا حکم ہے، یعنی ڈائریکٹ مالک الملک کا حکم ہے، رولنگ ہے، صبر کرو۔ تو اتنا ہی کافی کہ اس شہنشاہ حقیقی کا آرڈر ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ استعینوا پھر امر کا صیغہ، اور پھر عدم صبر سے منع کر دیا، بے صبری نہ کرو، یعنی صبر کا حکم دیا اور بے صبری سے منع کر دیا۔ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، یہ جو ہے نا لا تستعجل لهم، اس کا مطلب ہے بے صبری نہ کیجیے، تو بے صبری سے منع کر دیا۔ اہل صبر کی بڑی تعریفیں کی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اہل صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا، فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اہل صبر کو خوشخبری دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے بڑا افسر کسی کو کہتے ہیں نا فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میری پشت پہ فلاں بندے کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ صبر اہل صبر کے لیے بہتر ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ پھر فرمایا کہ صبر کا بہترین اجرا ملے گا تمہیں، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دی کہ دیکھو انہوں نے صبر کیا تو ان پر ہم نے کتنے انعامات کی بارش کر دی۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے،
ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، صبر کی وجہ سے یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں یہی سبق دیا تھا، اے میری قوم استعینوا باللہ واصبروا، صبر کا حکم مل رہا ہے۔ پھر اہل صبر کو فرمایا کہ تمہیں ہم بغیر حساب ان لمیٹڈ اجر دیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہر چیز کے اجر کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، صبر کا اجر کیا ملے گا بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اہل صبر کو بشارت دی، فرمایا وہ بشر الصابرین، کس بات کی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاح رحمت نازل ہوگی اور ان کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، صبر کرنے والے ہی ہدایت والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صبر کرو گے تو ہم مدد کریں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما آتے، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے اور ان کو کوئی رنجش تھی صدیق اکبر سے، انہوں نے آ کے کچھ ان کے بارے میں سخت باتیں کرنی شروع کر دی۔ صدیق اکبر خاموش رہے، نبی علیہ السلام بھی خاموش سنتے رہے، حتیٰ کہ وہ بندہ بڑھتا گیا اور اس نے بہت ہی سخت لفظ کہہ ڈالے۔ اب جب اس نے اتنے سخت لفظ کہے تو صدیق اکبر نے اس کو جواب دیا۔ جب جواب دیا تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا ابو بکر جب وہ بندہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور تم صبر کے ساتھ خاموش تھے تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا، اب جب آپ نے خود جواب دینے کے لیے زبان کھولی وہ فرشتہ بھی چلا گیا، میں اللہ کا رسول بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو صبر کرنے والوں کا مددگار اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ صبر والے ہی اہل عزم ہوتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور فرمایا کہ اہل صبر کو حظوظ عظیمہ عطا کریں گے۔ چنانچہ قارون کے مال کو دیکھ کے جب اہل دنیا کہتے تھے یا لیتنا مسلمہ اوتیہ قارون، تو اس وقت علماء ان کو کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا مگر وما یلقاها الا الصابرون۔ دیکھا یہ بڑے حظوظ عظیمہ ان کو ملتے ہیں جو صبر والے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں تو ایک جگہ صبر والوں کو ہی خوش قسمت کہہ دیا۔ ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ مفسرین نے ذو حظ عظیم کا ترجمہ خوش نصیب خوش قسمت کیا، تو صبر کرنے والا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور عبرت بھی وہی پکڑتا جس میں صبر ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اور جنت میں جو لوگ جائیں گے تو ان کی جس صفت کا سب سے پہلے تذکرہ کیا جائے گا، جس پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، وہ صبر والی صفت ہوگی
چنانچہ جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. ملائکہ مختلف دروازوں سے ان کی طرف آئیں گے اور آخر ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور تم جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو. ہم کہتے ہیں نا دلوانو شاباش، سلام علیکم کا بالکل یہی حکم. تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے صبر کیا. تو صبر والے ہی جنتوں میں جائیں گے اور وہی جنتیں پائیں گے. اور اہل صبر کو ہی اللہ تعالیٰ منصب امامت عطا فرماتے ہیں.